آج زمروش 1 سال کے زہران کو وائٹ فر والا بیبی سوٹ پہنائے گود میں لیے اتنے عرصے بعد فینسنگ سینٹر آئی تھی۔ مہابیر پاکستان کے مختلف گیمز میں ٹرافی اور میڈل جیت کر پاکستان کے معروف ایتھلیٹس میں اپنا نام بنوا چکا تھا اور اب انٹرنیشنل لیول پر سکہ منوانے کا وقت تھا۔ یہ رہی تمہاری اولمپکس کی فارمز۔ شفیق صاحب نے ایک فائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ مہابیر اور زمروش نے محبت پاش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ فائل پر نظر ثانی دوڑانے لگا اور شفیق صاحب گھوم کر زہران کو اٹھا کر اسے پیار کرنے لگے۔ اولمپکس گیم کا حصہ بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اولمپکس ٹرائل گیمز میں شریک ہونا پڑتا ہے اور اس کے لیے اپنے ملک کے اولمپکس کمیٹی سے جڑنا ہوتا ہے۔ پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کی جانب سے نیشنل اولمپکس کمیٹی کی بنیاد 1948 میں رکھی گئی تھی۔ اپنے حسن کارکردگی اور ایکٹیو گیمز کی وجہ سے اسے سن 1962 میں پاکستان اسپورٹس بورڈ میں تبدیل کیا گیا، جس کے بعد اسے انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے ملک کے مختلف ایتھلیٹس اولمپکس میں کھیلنے جاتے ہیں۔ مہابیر فارم سائن کر کے مڑا تو زہران اب بھی شفیق صاحب کی گود میں تھا اور ان کی بڑی داڑھی کو ہاتھ لگاتا، جس پر وہ کھیل کی صورت اچھل کر سر پیچھے کو کر دیتے اور اس عمل پر بیبی زہران کھلکھلا کر ہنس پڑتا۔ کب کی فلائٹ ہے؟ زمروش نے فائل کو لے کر تاریخ اور ٹائم دیکھا۔ جب کی بھی تم اور زہران ساتھ چل رہے ہو۔ وہ حاکمیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ متذبذب ہوتے رخ پھیر کی۔ ایتھلیٹ کے ساتھ ایک ممبر کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ اس کے کندھے کے قریب ہوا، پر آغا صاحب اور اماں بیگم۔ وہ شفیق صاحب کے متوجہ ہونے کے احترام میں 2 قدم آگے ہوگی۔ ان کے ساتھ بہادر کاکا رہیں گے۔ وہ آخری فیصلہ سناتی اس کے سائڈ سے گزر کر شفیق صاحب کے پاس گیا۔ زہران اپنے پاپا کو دیکھ کر خوشی سے اچھلتا اس کی باہوں کی سمت زور لگانے لگا۔ شفیق صاحب نے مڑ کر وہ مہابیر کی گود میں دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ڈیٹ اور ٹائم فائنل کر کے بتاتا ہوں۔ شفیق صاحب نے اسے اطمینان دلا کر فائل تھامی۔ ان سے رخصت لے کر وہ دونوں گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ کار میں بیٹھتے ہی زہران نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ زمروش بغور مہابیر کی تاثرات دیکھ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے اور زہران کو ساتھ لے جانے کا اپنا ارادہ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو کہاں جائیں گے؟ اس نے پہلی بار دلچسپی لیتے پوچھا۔ ٹوکیو، وہ ایک لفظی جواب دے کر موبائل میں پچھلے اولمپکس کی فینسنگ گیمز دیکھتا رہا۔ جاپان؟ اس کی دلچسپی پھیکی پڑ گئی۔ کیوں؟ جاپان تو اچھی جگہ ہے۔ اس کے رد عمل پر مہابیر نے موبائل رکھ کر توجہ اس پر مرکوز کی۔ پر مجھے پیرس دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ خوش دلی سے بولی، شاید اگلی دفعہ اولمپکس پیرس میں ہو، تب پیرس گھوم لیں گے، اس دفعہ ٹوکیو صحیح۔ اس نے نئی امید دلاتے جواب دیا تھا۔ زمروش سر کو خم دے کر جاپان کے بارے میں اپنی معلومات کا مجموعہ ٹٹولتے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ خزدار میں موسم سرما سرد اور خشک تھا۔ موسم کی طرح نواب حویلی پر بھی کالے بادل چھائے ہوئے تھے، جہاں آئے دن یوشا اور کیہان کی فیملیز میں دوری بڑھ رہی تھی۔ وہیں صنعتی طور پر بھی اس کے نئے انویسٹرز نے درپیش سیلابی صورتحال کے خدشے سے قدم پیچھے اٹھا لیے۔ یو کانٹ ڈو دس مسٹر لی، وہ چائنیز انویسٹر کو غصیلی نگاہ سے دیکھتے ہوئے گرایا۔ جواباً چائنیز انویسٹر نے اسے آنے والے نقصانات سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے وہ یوشا کے ساتھ خزدار سی پیک کے کام میں پارٹنرشپ سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے اس اقدام پر یوشا کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے اس نقصان کے چلتے نوشکی کے میر پرویز مکسی نے مشکل وقت میں ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا۔ اس شام یوشا نے بروقت بچ جانے کے تشکر میں میر صاحب کو دیگر قبائلی مشران کو دعوت دی تھی۔ اس فیور کے بدلے آپ کو بھی ایک فیور دینا ہوگا۔ میر صاحب جام کا گلاس اٹھائے زیر لب مسکرائے۔ میر صاحب، آپ نے مجھے اتنے بڑے نقصان سے بچائے، کہیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ یوشا نے آگے ہو کر کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکا کر پوچھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، سیاست اور دولت میں ہم آپ سے کم نہیں ہیں۔ وہ جام کا گھونٹ بھر کر اسی کی طرح آگے کو ہوئے۔ یوشا ان کے ایک ایک انداز کو مشاہدہ کرتا رہا۔ ہم ایک ہی اولاد کے والد ہیں اور اولاد کی محبت لاچار بنا دیتی ہے۔ ہماری بیٹی زیبا گل کو آپ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ بات مکمل کر کے مطمئن ہوتے پیچھے ہوئے یوشا سے ہلا تک نہ گیا۔ یہ کام اس کے لیے کوئی زمین کا ٹکڑا بطور تحفہ دینے سے 100 گنا مشکل تھا۔ اس کے وہم و گماں میں بھی نہ تھا کہ میر پرویز مکسی ان کی مدد کی ایسی قیمت مانگے گی۔ منظور ہے، وہ 2 منٹ خاموشی کے بعد بولا تھا۔ انکار کا راستہ ہی نہ تھا۔ اگر وہ انکار کرتا تو مطلب سی پیک کی شراکت سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اور میر صاحب کے بغیر اس کے لیے سی پیک کی بحالی ناممکن تھی۔ اس لیے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مان گیا۔
ہاں ہاں ہاں، مبارک ہو، رشتہ مبارک ہو۔ میرے صاحب کہکا لگا کر ہنستے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ یوشا بھی کھڑا ہوا اور ان کے بغل گیر ہوا۔ پرسوں ہمارے پریس کانفرنس میں آپ کی اور زیبا گل کی منگنی کا بھی اعلان کر دیں گے۔ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ایک اور انکشاف ہوا۔ میر صاحب پورے پلاننگ سے ڈنر پر آئے تھے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ وہ سر کو خم دے کر پیچھے ہوا۔ ان دونوں کی گفتگو سنتے دعوت میں شریک مشران بھی کبھی حیرت زدہ تو کبھی خوشی اور پریشانی کے ملے جلے نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ ڈنر کے بعد ان سب میں پریس کانفرنس اور پھر منگنی کی رسم کی تفصیلات طے ہوئے۔ ان سب باتوں میں وقت کا پتہ نہ چلا۔ جب وہ گھر آیا تو آدھی رات ہو چلی تھی۔ بہت دیر ہو گئی آج، ڈنر کیسا رہا؟ میرے صاحب مان کے ہیں نا؟ منزہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ یوشا حویلی لوٹ کر سیدھے چینج کر کے سونے لیٹ گیا۔ اس نے آدھی رات کو منزہ پر سوتن کی خبر افشانہ کی۔ ہاں مان کے ہیں، پرسوں پریس کانفرنس میں ڈیل سائن کریں گے، اور وہ آگے کے الفاظ ادھورے چھوڑ گیا۔ اور کیا؟ وہ مشکوک ہوئی، اور مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، بہت تیاریاں کرنی ہیں، ابھی سو جاتی ہیں۔ اس نے اونگتے ہوئے کروٹ بدل لیا۔ منزہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر اس کی تھکن کا احساس کرتے ارادہ ترک کر دیا اور پشت کی جانب سے ہی اس کے گرد بازو حمال کر کے لیٹ گئی۔ یوشا نے بغل کے نیچے سے اپنے سینے کو چھوتا، اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا آج کی رات ان کی محبت بھری آخری رات ہے۔ جمعرات کی صبح کانفرنس ہال میں کارکنان اور نیوز رپورٹرز کی گہما گہمی مچی تھی۔ ایک سینٹرل سٹیج اور کئی ساری کرسیاں سجائی گئی تھی۔ یوشا اور کیہان میٹنگ روم میں بیٹھے خطاب کے نکات اور سوالات کے جواب تیار کر رہے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، ان دونوں نے ایک ساتھ سر اٹھا کر دیکھا تھا، مگر دروازے کے پار کھڑی کم سن حسینہ کی نظر محض ایک شخص پر ٹکی تھی، زیبا گل۔ اپنے نام کی جیسے زیبا یعنی خوبصورت، اور گل مطلب پھول کی طرح نازک سی تھی۔ لمبا قد، سمارٹ جسامت، ایک ستوان آنکھ، انابی ہونٹ، ہلکی نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی گوری رنگت کی حامل حسن کی ملکہ، ستاروں اور چکن کاری سے بنا گولڈن فراک پہنے لمبی ہیل پر ٹک ٹک کرتے شان سے گردن اٹھائے چلتی اندر داخل ہوئی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ نزاکت سے کہتے ہوئے یوشا کے روبرو کھڑی ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اس کے آنے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے حرکات و سکنات کے ہان کو مشکوک کر رہی تھی۔ وہ جگہ سے کھڑا ہوتا گیا۔ میرے بابا نے آپ سے ہمارے رشتے کی بات کی تھی، آئی ہوپ آپ کو برا نہیں لگا؟ وہ جنون کی حد تک گہری نظر اس پر ٹکائی ہوئی تھی۔ مجھے بالکل برا نہیں لگا، میں اپنی خوشی سے راضی ہوا ہوں۔ یوشا نے دل پاش نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو پر کیہان سانس روکے ساکت کھڑا تھا۔ شوق سے اس کی آنکھیں بڑی ہوگی اور منہ کھل گیا۔ تھینکس، میں کانفرنس ختم ہونے کا انتظار کروں گی۔ وہ خوشی سے سرشار ہوتے مسکرے۔ اس کے ہموار سفید موتیوں جیسے دانت اور سبز آنکھوں کی چمک نے یوشا کے دل کی بیٹ مس کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی بات پر سر کو خم دے کر وہ مشکور ہوا تو زیبا گل مڑ کر روم سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کیہان صدمے سے نکل کر یوشا کے سامنے آیا۔ یہ کیا ہے یوشا؟ کون سا رشتہ؟ وہ اب تک یقین نہیں کر پایا تھا۔ میرے صاحب کی یہی خواہش ہے کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کروں، یوشا نے عام سے انداز میں بتایا اور اپنے خطاب کے نکات دیکھنے لگا۔ واٹ؟ اور منزہ بھابی؟ وہ اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے کندھے سے پکڑ کر یوشا کا رخ اپنی سمت کیا۔ کیہان، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، اور منزہ خوش ہے، حویلی ہے، بچے ہیں، دولت ہے، رتبہ، الگ حصہ، اسے جو چاہیے تھا سب مل گیا۔ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ کیہان کے پاس کوئی منطق نہ بچا تھا۔ ویسے بھی اس ڈیل کے لیے یہ نکاح ضروری ہے، آخری فکرہ کہہ کر وہ باہر کی سمت پڑ گیا۔ کیہان آئیبرو میں لائے اسے جاتے دیکھتے رہا۔ اس وقت اسے شدت سے آغا صاحب اور مہابیر کی یاد آئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ یوشا کا ساتھ دے کر اس نے دولت تو پا لی تھی، مگر رشتوں کے احساس اور اپنائیت اور محبت سے محروم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف منزہ اپنی شان بان سے LED کے سامنے صوفے پر بازو پھیلائے بیٹھی یوشا کے کانفرنس کے لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہی تھی۔ سفید قمیض شلوار پر کالا ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو سائڈ پر ٹکائے نت ست تیار، وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ منزہ کی واری نظروں میں تبدیلی تب آئی جب میر پرویز مگسی صاحب کے ہمراہ ایک نوجوان خوبصورت دوشیزہ کو سٹیج پر آ کر یوشا کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھا۔ آج اس خوشی کے موقع پر ہم ایک اور اعلان بھی آپ سب کے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری بیٹی زیبا گل اور وزیر اعلیٰ یوشا ریسانی کی منگنی کا اعلان۔ میر صاحب مائک میں میڈیا سے مخاطب ہوئے۔ یہ خبر سن کر منزہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ پھٹی نظروں سے اسکرین کو دیکھتے وہ اپنی جگہ جامد کھڑی ہوگی۔ یہ رشتہ داری ہمارے اور ہمارے عوام کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔
نوشکی اور خزدار بھائی بھائی بن جائیں گے، انہوں نے خوشی سے دوسرا اعلان کیا۔ کانفرنس ہال میں موجود ہجوم میں تالیاں گونج اٹھی۔ ان کی تالیوں کے شور میں یوشا اور زیبا گل ایک دوسرے کے روبرو آئے اور منگنی کی انگوٹھی پہنانے لگے۔ اسکرین پر اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کو رنگ پہناتے دیکھ کر منزہ کے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ یوشا نو، نہیں مت کرو، وہ دل کے اندر منمنائی تھی۔ دوسری سمت رنگ پہنانے کے بعد میر صاحب نے ان دونوں کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا اور دونوں کو بغل گیر کر کے مبارکباد دی۔ یوشا نہیں، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ تیش میں آ کر اس نے سینٹرل ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھایا اور پوری قوت سے LED کے اسکرین پر دے مارا۔ اسکرین ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تیز تیز سانس لیتے اس نے جھک کر موبائل اٹھایا اور یوشا کا نمبر ملایا۔ اسٹیج پر ساتھ ساتھ کھڑے یوشا اور زیبا گل تصاویر بنوا رہے تھے۔ اس کا موبائل جو مینیجر کے پاس تھا بار بار بج رہا تھا۔ یوشا نے بے تاثر نظر اس پر ڈالی اور کال اگنور کرنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کال نہ اٹھائی تو منزہ نے کیہان کو کال ملائی۔ کیہان نے اسٹیج سے اتر کر جواب دیا، کیہان روکو یوشا کو، وہ اس لڑکی سے منگنی نہ کرے، وہ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ پلیز کیہان کچھ کرو، روکو یہ منگنی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، ہاتھوں میں کپ کپی ہونے لگی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی بھابھی، پر وہ رکے نہیں، سوری۔ کیہان کی آواز معذور خواہ اور دھیمی تھی۔ منزہ روتے ہوئے کال کاٹ کر وہیں بیٹھتی چلے گی۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا تھا، اس کے ہاتھوں ہر چیز آ کر بھی خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ کچھ لوگ بس آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی دوستی، محبت، رشتہ، وفاداری سب ختم ہو جاتے ہیں۔ منزہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے لیے ماں باپ کو، بھائی بھابھی کو گھر سے نکال دینے والا شخص، اس کی خواہش پر سبی کی کھوٹی چھیننے والا عاشق، اس کی ہر فرمائش پر دنیا پلٹ کر رکھ دینے والا شوہر اسے ایک دن ایسے بھی توڑ سکتا ہے۔ یوشا اور زیبا گل کی منگنی کی خبر پورے بلوچستان کے اخباروں کی سرخیاں بن گئی۔ آغا صاحب کے ہاتھ میں اس دن کا اخبار تھا جو انہوں نے دفتر سے لوٹ کر ٹیبل پر اچھال پھینکا۔ یوشا تو خاندان کا نام خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ وہ سرد مہری سے ہوں کرتے صوفے پر بیٹھے۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ اماں بیگم پریشانی سے پوچھتے اخبار اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مہابیر اور زمروش بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ فرنٹ پیج پر یوشا اور زیبا گل کی تصویر دیکھ کر ان کا مزاج بگڑ گیا۔ وہیں مہابیر کو غصہ آنے لگا، نہ جانے اور کتنے گہرے کھائی میں گرے گا۔ میر پرویز مگسی کھلم کھلا اسے استعمال کریں اور وہ اپنی مفاد کا سوچتے ان کے جال میں پھنستا جا رہا ہے۔ ان سے سر جھٹک کر اماں بیگم کے ہاتھوں سے اخبار لیا اور مروڑنے لگا۔ آغا صاحب، ہمیں یوشا بھائی کو روکنا چاہیے۔ باپ بیٹے یا بھائیوں کے آپس کے اختلاف اپنی جگہ، مگر یہ معاملہ خاندان کے نام کا ہے، زمروش نے تجویز دی۔ آغا صاحب بے تاثر ہوتے سر نفی میں جنبش دینے لگے۔ معاملہ تو اسی دن ہاتھ سے نکل چکا تھا زمروش، جس دن اس نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے سرفراز کا قتل کیا تھا، جب مہابیر کو پاگل ثابت کرنے ڈاکٹر کا جھوٹ افشاں ہونے پر اسے مارا تھا، جب زمینیں واپس خود ہڑپی تھیں، جب حویلی کا بٹوارا کیا تھا، جب تمہیں چال میں پھنسا کر سبے کی کوٹھی لی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے یوشا کے جرم گنوانے لگے۔ ان کے ایک ایک جرم پر غور کرتے اماں بیگم، زمروش اور مہابیر کا شوق سے منہ کھلتا کیا۔ واٹ؟ آپ کو اتنا سب پتہ ہے تو پہلے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ زمروش نے خاموشی توڑی، ہمیں بھی بے خبر رکھا۔ دوسرا جملہ مہابیر نے اضافہ کیا، یوشا قتل، یہ میرا بیٹا تو نہیں ہو سکتا۔ اماں بیگم کو یقین نہ آیا۔ ایکشن لوں گا، میں بس صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ عہدے میں اس وقت مجھ سے اوپر ہے، میرا کوئی بھی قدم اٹھانے کی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ایک پل میں سارے جرائم جھٹلا کر فرار ہو جاتا اور مجھے اس کی راہ فرار مسدود کرنی ہے۔ آغا صاحب نے اپنا منطق بیان کیا۔ وہ تینوں انہیں دم سادے سنتے تھے۔ ایک دفعہ میری اسمبلی کی سیٹ ہو جائے پھر میں خود سارے گواہ اور ثبوت کے ساتھ نیب آفس جاؤں گا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی، آپ جو بھی کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مہابیر نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ اماں بیگم نے پھر سے اخبار اٹھا کر یوشا کی تصویر دیکھی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ چینج کر کے سونے کے لیے جا رہا تھا جب زمروش کو گہری سوچ میں گم دیکھا۔ منزہ بھابھی کے بارے میں پتہ نہیں ان پر کیا گزری ہوگی۔ ایک عورت کچھ بھی برداشت کر سکتی ہے مہابیر، پر پیار میں شراکت نہیں۔ روٹی وہ آدھی کر کے کھا لے گی، لیکن مرد کبھی آدھا نہیں بانٹ سکتی۔ اور سندل چکنی کا اظہار کیا، مجھے تو بس بچوں کی فکر ہو رہی ہے۔ منزہ کو اپنے کیے کا پھل آج نہیں تو کل ملنا ہی تھا۔ جو وہ آج تک دوسروں کے ساتھ کرتی آئی تھی، مقافات نے انہیں پر پلٹ دیا۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر نیم دراز لیٹتے سوئے زہران کو دیکھنے لگا۔ زمروش نے اپنا رخ بھی اس کی جانب کر لیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ مہابیر کے ہاتھ پر رکھا۔
दोनों की नजरें मिली थी। निगाहों में निगाहें मुकीद होगी, सियाह आंखें उसकी लाइट ब्राउन आंखों से इजहार इश्क करने लगी। रात का सफर मोहब्बत की पनाहों में होने लगा था। यूशा रात को देर से लौटा। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो मुन्नसा को बिखरी हालत में दाएं से बाएं चक्कर काटते देखा। उसने खुद को उसकी मुमकिन रद्द अमल के लिए तैयार करते ठोस तासुरात बनाए कदम बढ़ाए। मुन्नसा ने बूटों की चाप सुनी तो उस पर झपट पड़ी। क्यों किया ऐसा? वो उसका गिरेबान मुट्ठी में जकड़ कर चिल्लाई। यूशा ने तन तासुरात बनाकर उसे हटाना चाहा। ये थी तुम्हारी मोहब्बत? उस चुड़ैल से मंगनी करते हुए जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया? उसका दिल फट जाने को था। उसके इतना चिल्लाने से बच्चे भी कमरे से बाहर आ गए थे। मोहब्बत? तुमने कौन सा मोहब्बत की है मुझसे? तुम्हें तो सिर्फ मेरी जायदाद से मोहब्बत थी, वो मैंने दिला दी। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। वो इतनी ही तंदी से जवाब देकर उसे परे कर गया। मुनज़्ज़ा का मुंह खुल गया। उसके अल्फाज समझने में वक्त लग रहा था। मैंने सब कुछ हम दोनों के लिए किया, हमारे बच्चों के लिए किया। उसे अपनी आवाज खाई से आती महसूस हुई थी। वो उसे कैसे यकीन दिलाए समझ नहीं आया। हम दोनों? योशा इस्तेहज़ाइया हंसा था। तुम्हारे लालच ने मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया, मुझे अपने ही भाई का दुश्मन बना दिया। बहन को अरसा हो गया देखे हुए, और तुम कह रही हो हम दोनों? वो करते सर हिला गया। क्या कभी तुमने मुझसे मेरी खुशी पूछी? बस अपनों के खिलाफ मेरे मन में जहर घोलती की, और अब तुम्हें मेरी मोहब्बत याद आ रही है? नहीं मुनज़्ज़ा, तुम्हारे इस हम दोनों में से मुझे निकाल दो। मैं उसका हिस्सा नहीं, न पहले था न अब हूँ। मैं ये निकाह कर रहा हूँ, और तुमने इसमें कोई भी खलल डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसे धमकाते उसका जबड़ा दबोच कर घुराया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं बच्चों को लेकर। वो कुछ कहती इससे पहले वो बीच में बोल पड़ा। हाँ चली जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, पर मेरे बच्चों को दहलीज के पार भी लेकर गई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मत भूलो, मैं अब चीफ मिनिस्टर यूशा रेसानी हूँ, तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला पुराना यूशा नहीं। उसने उंगली दिखाते दूसरे धमकी दी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं उस चुड़ैल को जान से मार दूंगी, मैं उसे अपना घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुनज़्ज़ा आपे से बाहर होने लगी। उसने यूशा के सीने पर मुक्के मारना शुरू किया। यूशा ने उसे पीछे किया और एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। यह सीन देखकर बच्चे उछलकर खौफसदा हो गए। यूशा ने उनकी जानिब देखा और लब भींच कर गुस्सा अंदर उतारा। आगा साहब का रूल है, घर की औरत पर हाथ नहीं उठाते। वो फर्श पर गिरी भीगी आंखों से अपने बेवफा बेवफा शोहर को देख रही थी। आगा साहब यहाँ नहीं है तो उनका रोल किस काम का? अब यह हवेली यूशा रेसानी की है और रोल भी मेरा चलेगा। दोबारा मुझसे ऊंचा बोली तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो आखिरी धमकी देकर पलट गया। तुम कुछ भी कर लो यूशा रेसानी, पर वो औरत इस हवेली में तो कभी नहीं आ सकती। उसके कदम उस हवेली में मेरी लात से गुजर कर पड़ेंगे। सुना तुमने? वो वहीं फर्श पर बैठी ऐलान करते चिल्लाई। यूशा ने उसे नजरअंदाज करके खुद को कमरे में बंद कर दिया। कभी कभी लोगों को हमसे मोहब्बत नहीं होती, वो बस अपना अच्छा वक्त गुजारने के लिए साथ होते हैं और हम उसे मोहब्बत तस्वर कर लेते हैं। और जब उन्हें कोई और दिलजोई के लिए मिल जाता है तो वो उसकी जानिब माइल हो जाते हैं और हम बस माजी का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जमर जल्दी करो यार, टीम निकल जाएगी। वो वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने, ऊपर से ब्राउन लेदर कोट पहने, छोटा बैग कंधे पर डाले दरवाजे के पास खड़ा था। अम्मा बेगम और आगा साहब भी उसके साथ खड़े मुंतजिर थे। हाँ आ गई। वह कमरे से बाहर आई थी कि आपकी बेटी ने खुद पर जूस गिरा दिया था, दोबारा चेंज करवाना पड़ा। एक हाथ से गोद में जहरान को थामे, दूसरे से बेबी बैग का जिप बंद करते बड़बड़ाई। जहरान अपनी मामा को यूं तंग होता देखकर खिलखिला पड़ा था। अम्मा बेगम ने उसे प्यार किया और आगा साहब ने भी बोसा दिया। खैरियत से जाना, कॉल पर इस दादागाह की खबर देते रहना। उन्होंने समरूश को रुखसत करते हिदायत दी। महाबीर उनसे पहले ही मिल चुका था। अम्मा बेगम भी उसे रुखसत करते गेट तक निकल आई। बहादुर काका उनका सामान कार में रखवा चुके थे। अम्मा बेगम और आगा साहब का ध्यान रखना, हम जल्द वापस आएंगे। महाबीर ने प्यार और सख्ती के मिले जुले अंदाज में हिदायत दी। आप बेफिक्र हैं बाबा, बस आप सोने का मेडल जीत कर आना। बहादुर काका ने यकीन दहाने कराते गले लगाया। जरूर। महाबीर ने अलग होते वादा किया। जहरान को प्यार करके और जमरूश को दुआ देकर उन्होंने हाथ हवा में उठाकर लहराया। उनसे रुखसत लेकर वो दोनों कार में सवार हुए। जहरान कार में बैठते खिड़की के पास चेहरा लगाकर खड़ा हो गया। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, जमरूश की फिक्रमंदी बढ़ती जा रही थी।
اپنی کار سے وہ دونوں اسپورٹس کلب کے آگے اترے اور اس سے آگے ایئرپورٹ تک سفر ٹیم کے ساتھ بس سے ہوا اور پھر انٹرنیشنل فلائٹ سے جاپان تک کا سفر شروع ہوا۔ جاپان پاکستان سے 6410 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خوبصورت ملک ہے۔ بائی ایئر تقریباً 16 گھنٹے لگتے ہیں۔ پلین میں زہران کی الگ سیٹ تھی، اس لیے زمروش کو زیادہ مشکل نہ ہوئی، مگر اس کی شرارتوں نے مسافروں کی نیند ضرور محال کر دی تھی۔ ٹوکیو جاپان کا کیپٹل شہر جو کہ اپنے ہراجوکو کلچر کے لیے بہت مشہور ہے، اسے ابھرتے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ٹوکیو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں 41 ملین سے زائد آبادی رہائش پذیر ہے۔ ٹوکیو ہونچو کے جزیرے پر ساحلی سطح پر بنا تجارتی لحاظ سے مشہور شہر ہے، جو اس سال اولمپکس کے کھیل کو شائع کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کر گیا تھا۔ پاکستانی ایتھلیٹس کی ٹیم رات کے 2:30 بجے ٹوکیو کے شہر میں لینڈ ہوئی۔ اولمپکس کمیٹی کی جانب سے ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ جاپانی کارکنان نے ثقافتی ساز بجا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ ہر ممالک سے اسپورٹس ٹیم کو ان کے کربا سمیت مشہور بازار شنجوکو کے قریب یوکوہاما ان ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ پاکستان سے جاپان اور پھر ہوٹل تک پہنچتے 18 گھنٹے کا سفر ہو چکا تھا۔ اپنے اپنے مخصوص کمروں میں جاتے ہی سب ایتھلیٹس تھکن سے چور سونے لیٹ گئے۔ زمروش نے کار، پھر بس، پھر پلین اور پھر میٹرو کے سفر کے بعد تازہ ہوا میں سانس لینے کو کھڑکی کھول دی۔ زہران پلین اور میٹرو میں اچھل کود کرتا رہا تھا اور ہوٹل روم میں آتے ہی سو گیا تھا۔ مہابیر فریش ہو کر گیلا تولیہ چیئر کی پشت پر ڈالتے زمروش کے پاس چلایا۔ یہ دنیا کتنی رنگین ہے نا؟ وہ باہر شنجوکو کی گلیوں میں لٹکتی رنگین لالٹین دیکھ کر بولی۔ سو تو ہیں، اس رب کائنات کی کاریگری کا آدھا حصہ بھی انسان کے سمجھ میں آ جائے تو وہ ولی ہو جائے۔ اور سنگیلے بال جھٹک کر پانی کی چند چھینٹیں اڑائیں۔ زمروش ٹھنڈی ہوا میں تر ہونے سے بچنے پیچھے کو ہوگی۔ چلیں سو جائیں، آپ کو صبح اولمپک کمیٹی سے بھی ملنا ہے۔ اس نے مہابیر کا رخ بدل کر کندھوں کو تھامے بیڈ کی سمت بڑھایا۔ مہابیر ہنستا ہوا زبردستی بڑھا۔ اسے اچانک انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی سے ملنے کی فکر لاحق ہو گئی، اس لیے بنا مزید کوئی ہنس و مذاق کیے سو جانا ہی بہتر سمجھا۔ ٹوکیو جزیرہ نما علاقہ ہے اور پہاڑیاں کم ہونے کی وجہ سے وہاں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی پوری روشنی پھیل جاتی ہے۔ صبح 6 بجے اٹھ کر جاپانی لوگ وہاں کی روایتی مندر میں جا کر اپنی عبادات کرتے ہیں اور امن کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کام کا سلسلہ آغاز پذیر ہوتا ہے۔ اب 6:30 ہی بجے تھے کہ روم سروس نے ان کا دروازہ بجایا۔ 4 سے 6 یعنی اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد بھی مہابیر محض 2 گھنٹہ ہی سو پایا تھا۔ نیند سے بھری آنکھیں مسلتے اور بوجھل قدموں سے چلتے اس نے دروازہ کھولا۔ ایک جاپانی ہوٹل کارکن مخصوص یونیفارم پہنے بڑی ٹرالی کے ساتھ خوش اسلوبی سے کھڑا تھا۔ مہابیر کو نمودار ہوتے دیکھ کر اس نے گڈ مارننگ سر کہا اور ٹرالی میں سے ایک ناشتے کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی۔ مہابیر نے سر کو خم دے کر ٹرے پکڑی اور فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ ٹرے میں ایک سبز چائے کی کیتلی، جاپانی رول آملیٹ، سٹیمڈ رائس بال اور سویٹ بریڈ کے ساتھ میسو سوپ بھی تھا، جو کہ سبزیوں سے بنائی گئی تھی۔ آج ان کا ہوٹل میں پہلا دن تھا، اس لیے صبح کا آغاز جاپانی ناشتہ دینے سے کیا۔ مہابیر کو ناشتے سے کوئی غرض نہ تھا، وہ تو بس بیڈ تک جانے کی جلدی میں تھا، اس لیے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر واپس اوندھے منہ لیٹ گیا۔ 1 گھنٹہ مزید گزرا تھا کہ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کی بار وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اسے بار بار نیند میں خلل پڑنے پر غصہ بھی آنے لگا۔ شاید اس کا اضطراب چہرے پر واضح تھا کہ رفیق صاحب اور رضا قدرے متفکر ہو گئے۔ سوری ٹو ڈسٹرب مہابیر، پر ہمیں ابھی اولمپکس کمیٹی سے ملنے جانا ہے۔ رفیق صاحب نے پہل کی۔ ہاں مجھے یاد ہے، بس 5 منٹ سر، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ اپنے تاثرات نارمل بناتے گویا ہوا، ٹھیک ہے ہم نیچے تمہارا ویٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کی ہمت بڑھاتے مڑ کر جانے لگے۔ مہابیر واپس اندر آیا اور تیزی سے بیگ کی سمت پڑھ کر اپنا ملاقاتی سوٹ نکالنے لگا۔ اتنی دیر میں زمروش کی آنکھ کھل چکی تھی۔ کیا ہوا مہابیر؟ تکیے سے سر اٹھا کر اس نے کمرے میں اپنا سامان تلاشتے مہابیر کو دیکھا۔ تم کیوں اٹھی؟ میں کر لوں گا، تم آرام کرو، میں ٹیم کے ساتھ کمیٹی سے مل کر آتا ہوں۔ اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا، کیونکہ اس نے زہران کو ہلتے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے اس وقت جگا کر زمروش کا آرام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زمروش اس کے باتوں سے تسلی نہ ہوئی اور اس کے باتھ روم جاتے ہی خود اٹھ کر اس کا سوٹ، شوز، گھڑی اور دیگر تیاری دیکھنے لگی۔ ٹوکیو بے زون اور ہیریٹیج زون اولمپکس کے گیمز کو جگہ دینے کے لیے چنا گیا تھا۔ یہ علاقہ ٹوکیو کے سینٹرل ایریا میں موجود ہے۔ یہاں نپن بدوکان اور یویوگی نیشنل اسٹیڈیم کے ساتھ ساتھ ایریکس جمناسٹک سینٹر اپنے آپ میں مشہور ہیں، جہاں اس سال اولمپکس کے گیمز کھیلے جا رہے تھے۔ اولمپکس کا افتتاح ہر ملک کو ریپرزینٹ کرنے والے ٹیم کے اعلیٰ پیریڈ سے ہونا تھا۔
آج کمیٹی سے متعارف ہو کر پاکستانی ٹیم کو بھی گراؤنڈ کا چکر لگوا کر تقریب میں پریڈ کی پریکٹس کروائی جانے والی تھی۔ مہابیر کے لیے ہر لمحہ پر اسراریت اور دلچسپیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو بغور مشاہدہ کرتا ٹیم کے ہمراہ آگے بڑھتا گیا۔ آج کا دن اس کا گراؤنڈ میں گزرنا تھا کہ وہاں کا احاطہ دیکھ کر اس نے آنکھیں بڑی کر کے سوچا ضرور تھا۔ دوسری طرف زہرا نیند پوری کر کے اٹھ چکا تھا۔ سمروش اسے لے کر ہوٹل کے سامنے مارکیٹ میں نکل گئی۔ اس چھوٹے مگر نفیس مارکیٹ میں خورد و نوش کی تمام اشیاء اور سیاح کو گرویدہ کرنے والے ہاتھ سے بنائے کپڑے اور جولری بھی آویزہ تھی۔ ایک سٹال پر سمروش سلور اور گولڈن موتیوں سے بنے آرائشی سامان کو دیکھنے کے لیے رکی۔ زہران اس کی گود سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنا توازن برقرار رکھتے دوسرے سٹال پر کھڑے جاپانی کپل کے پاس جا پہنچا اور پروم میں بیٹھے ان کے بچے کو دیکھنے لگا۔ دونوں بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ اس ملاپ کو دیکھ کر جاپانی کپل بھی محسوس ہوئے، وہیں سمروش بھی اسے سمت دیکھ رہی تھی۔ زہرا نے ہاتھ بڑھا کر جاپانی بچے کے ہاتھ سے کھلونا لینا چاہا اور بچہ اپنا کھلونا پیچھے کرتا صدائیں دینے لگا۔ سمروش نے آگے آ کر زہران کو گود میں اٹھا لیا۔ ٹیک دس، جاپانی خاتون نے اپنے بچے کا کھلونا زہران کو آگے کیا۔ نو پلیز، اٹس اوکے۔ سمروش لینے سے انکار ہوئی۔ نو، یہ اسے پسند آ گیا، رکھنے دو، ہمارے بیٹے کے پاس بہت ہے۔ جاپانی عورت نے اصرار کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ زمرود خجالت ہوتے سر کو خم کر کے مشکور ہوئی۔ زہران تو کھلونے کے حصول پر خوشی سے اچھل پڑا۔ جاپانی خاتون اسے لاڈ کر کے آگے بڑھ گئی۔ زمروش نے بھی قدم پلٹا لیے۔ ہوٹل روم میں واپس آ کر اس نے زہران کو بیڈ پر بٹھایا۔ بہت شرارتی ہو گیا، ایسے کسی کی چیز نہیں لیا کرتے۔ وہ سخت مزاج بنا کر ڈانٹنے لگی مگر اس کی سن کون رہا تھا۔ زہران اس کار ٹوائے کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو چکا تھا۔